رہے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں دوسری نشست کی اور۔ تو ہم اب 89 تک کر چکے ہیں، 90 کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی جتنے لوگوں کی ابھی بات ہوئی ٹوٹل، اللہ یہاں پر کنکلوژن کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، بس انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو ہم سے کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کوئی بڑی چیز کا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، یہ جن چیزوں پر یہ چلے زندگی میں، اپنے جن چیزوں کو کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا تھا، تو اللہ کہتا ہے انہی کی پیروی کرو۔ فالو، وی مسٹ فالو دیم۔ اور کیا کہتا ہے اللہ؟ کہہ دو کہ میں اس قرآن کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے، ان سے، یہ نبیوں سے کہہ رہا ہے، کہہ دو ان سے، ان لوگوں سے کہ ہم یہ جو قرآن آپ کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے آپ کے پاس۔ دیکھیں، بنا اجر کے دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ ہاں، ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں، ہر بات میں، ہر کوئی کام کرنا ہے پیسے لگتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یعنی we don't ask any money۔ تو یہاں پر یہ تو اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، جو اہل عالم ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ پیش نظر انبیاء اور نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص روشنی اور رہنمائی عطا کی تھی۔ ان کی سوچ، ان کی اخلاق، ان کے کردار پر عمل پیرا ہونا امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہوں، ہمیں زندگی میں کیسے چلنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے ہم ان کی طرف دیکھیں۔ دے آر آور رول ماڈلز، اسوہ حسنہ۔ لیکن ہمارے لیے آج نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رول ماڈل، اسوہ حسنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے، انہوں نے جو کیا وہ کرنا چاہیے، جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے خواہشات پر زندگی میں نہیں چلنا چاہیے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے وہ میں کروں، اور مجھے کیا اچھا نہیں لگتا وہ میں چھوڑ دوں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ ہمیں ان کے رول ماڈل، یعنی ہمیں ان کے کردار، ان کی اخلاق، ان کی سوچ کے مطابق ہمیں اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ آپ انہیں راستوں پر چلیں، آپ ان راستوں پر چلیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیمی اور تبلیغی مشن کے عوض دنیا کی کوئی قیمت یا اجرت نہیں لیتے۔ یعنی جو مشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس تبلیغی مشن کے عوض میں کوئی بھی ہم کیا نہیں لیتے؟ اجرت نہیں لیتے۔ یہ خدمت صرف اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیغام صرف مومنوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے، ہر ایک فرد کے لیے ہے۔ ایک قابل غور نصیحت ہے تاکہ وہ روشنی کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی راہیں درست کریں۔
یعنی یہ جو پیغام ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ ہر ایک فرد کے لیے ہے، انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ کیا جو کچھ کہا جا رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہدایت یافتہ یعنی خاص ہدایت، اللہ کی خاص ہدایت پانے والے انبیاء نیک بندے ہیں، انہی کی اصلاحی ہدایت پر مبنی زندگی کو اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہی کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ پیغمبر جو ہیں تبلیغ کی عوض میں دنیا میں کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ چیز ہمیں 90 آیات ہمیں بتاتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں نیکسٹ رکی کی اور، تو ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ہم 4 آیتیں یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کی جس قدر کی حقیقت تھی اس کی قدر نہ کی۔ کنہوں نے؟ یہ مشرکان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کری۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کری، تو کتنی بڑی دیکھیں انہوں نے بہتان بانا دیکھیں اللہ کے پر۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہہ دو کیا کہ وہ کون ہے جس نے کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو روشنی اور انسانوں کے لیے ہدایت تھی، تم اسے کچھ ورقوں میں تبدیل کر دیتے ہو، ان کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی چیزیں چھپا بھی دیتے ہو تم۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی کتاب کو، توریت کو کیا کیے؟ اللہ بتا رہا ہے یہاں پر کچھ کو تو ظاہر کر دیا جو ایزی تھا، اور جو تمہیں کھٹا لگتا تھا، کڑوا لگتا تھا، اس کو چھپا ڈالا تم نے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے، اور تمہیں وہ علم ہی دیا گیا تھا جو نہ تم جانتے ہو اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ یعنی تمہیں جو علم دیا گیا تھا وہ تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، وہ علم وہ تمہیں دیا گیا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ہم کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے رواج چلا آ رہا ہے، یہ ہم آج بہت کہتے ہیں، گھر گھر میں یہی سننے کو ملے گا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، ہم نے وہ علم باپ دادا کو دیا ہی نہیں تھا جو تمہیں مل رہا ہے آج۔ صحیح ہے، حقیقت ہے یہ بات۔ ہماری بھی زندگی ایک گزری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں، ہم زیرو تھے۔ لیکن الحمدللہ آج ایسا دور لے کر آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے ایسا دور لے کر آیا جہاں پر ہم کیا علم سیکھنا، اللہ کا حقیقت کو سیکھنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، بلکہ گھروں میں بیٹھا کر اللہ نے ہر چیز دے دی، کہیں جانے کی بھی نوبت نہیں، کہیں پسینہ نکالنے کی بھی نوبت نہیں، کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں، گھر میں بس اپنے کرسیوں پر، اپنے بیڈوں پر، جہاں چاہو وہاں پر بیٹھو اور علم کو حاصل کرو۔ تو اللہ یہی کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، وہ علم ہم نے عطا کیا، کہہ دو اللہ نے نازل کیا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی ہی کیا ہے بے بنیاد بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں آخر میں، قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، یعنی وہ جو کچھ کہتے رہیں، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہنے دو ان کو، وہ اپنی چیزوں میں ٹائم پاس کرنے دو ان کو، چھوڑ دو ان کو۔ یعنی اگر ہم ان کو پکڑنے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں تو آئیں گے نہیں ویسے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، تم نے کہا تمہارا کام ہو گیا، اب چھوڑ دو ان کی، ابھی جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے یہاں پر، یعنی یہ آیت مشرکین قریش کی ایک شدید اعتراض کی جانب سے اشارہ کرتی ہے کہ وہ کیا ہے، نہیں چاہتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی نازل فرمائی، یعنی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ نے انسان پر وحی نازل فرمائی۔
ان کے حساب سے کوئی بڑی پاورفل چیز آنی چاہیے تھی، کوئی فرشتے آنے چاہیے تھے، کوئی جین آنا چاہیے تھا، کچھ تو آنا چاہیے تھا، لیکن انسان پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اپنے دور میں اس وقت. تو اللہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا یہاں پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ وہ کتاب یعنی تورات جس پر اللہ نے نازل کری تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ کتاب روشن شامل ہدایت تھی، لیکن مشرکین نے اس کا ایک حصہ دکھا دیا اور ایک حصہ کیا کر دیا، چھپا دیا. یعنی تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی توریت، اس کا تم نے کیا کیا، یہ پوچھنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہ تم نے تو اس کی کتاب کا ایک حصہ تو دکھا دیا اور ایک حصے کو چھپا دیا. تو انہیں کیا ہے، انہیں بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی بے مقصد بحث میں مشغول رہیں، بیزی رہیں، بحث و مباحثہ کرتے رہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے رہیں، جب تک کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے، یعنی حقیقت کو سمجھنے کی قابل ہو سکے، تب تک ان کو چھوڑ دو. اسی میں ایک حکمت کا کیا ہے عناصر موجود ہے کہ دلیل پیش کرنے کے بعد ایسی قوم پر مزید زور نہ ڈالا جائے. یہ ہم داعیانہ اسلام جو ہیں، ہم جو تبلیغ کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر سوال جواب کرتے ہیں، پھر بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر سامنے والا نرم نہیں ہوا تو پھر لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر، ان کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ سمجھنے کے قابل نہ ہو سکیں، جب تک کہ حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آتی ان کو چھوڑ دو. تو ان کے ساتھ مزید اللہ کہتا ہے فورس نہ ڈالو، زور مت ڈالو. تو آیت میں اس بات پر زور ہے کہ واقعی اللہ نے وحی نازل فرمائی. یہ قبول کرنا ایمان کی اصل شرط ہے کہ اللہ ہی نے وحیوں کو نازل فرمایا، اور اس کا انکار دلیل جانب سے کیا ہے، آنکھ بند کرنے کے مترادف ہے. یعنی اگر اس کا انکار کرتا ہے کوئی تو یہ وہ ہوا نا، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو گئے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص بتا رہا ہے. 92 آیت لیتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے. اپنی کتاب کو کیا کہا اللہ نے، برکت والی کہا. اور سامنے آنے والی کتاب توریت انجیل کی یہی کتاب تصدیق کرنے والی ہے. یعنی قرآن کیا ہے، صرف آج کے لیے نہیں، اس دور میں جو کتابیں آئی تھی اس کی بھی تصدیق، یعنی کنفرمیشن ہوتا ہے نا ایک، کہ وہ کتابیں اللہ کی تھی یا نہیں تھی. تو قرآن ان تمام کتابوں کے نام لے کر قرآن میں بتا رہا ہے، مطلب تصدیق کر رہا ہے قرآن کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھی. اور اللہ پھر آگے کہتا ہے تاکہ تم ام القرى یعنی مکہ، ام القرى کس کو بولتے ہیں، بستیوں کی ماں، ام القرى یعنی مکہ، مکہ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. اللہ کہتا ہے اس کے گرد جو انسان رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار کر دو، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کا مضبوطی سے خیال رکھتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیں وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی یہ لوگ جو ام القرآن میں رہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اگر ایمان نہیں لائے تو دیکھو تمہارا کیا ہوگا، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں
وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ میں اپنی نمازوں کو مضبوطی سے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مبارک قرار دیا ہے، ورڈ آیا ہے دیکھیں، کتاب انزلناہ مبارکم مصدق الذی بین یدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی کیوں کر رہا ہے؟ یعنی یہ برکت والا ہے اور اسے گزشتہ انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کے طور پر حق نازل کرتی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی دنیا کے اندر تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہی نے نازل کری تھی۔ اور یہاں پر ام القرآ بول کے آیا دیکھیں، یعنی مکہ مکرمہ کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کتنا معزز ہے یہ، ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے یہ۔ تو اس سے مراد وہ سرزمین ہے جو مکہ ہے، جو اپنی تاریخی اور جغرافیہ اور معنوی اہمیت کے سبب کیا ہے؟ عربی خطبے کی غیر رسمی دارالحکومت بنی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی یہ دارالحکومت تھی، یعنی جہاں پر دیکھیں کیپٹل سٹی، قرآن کا پیغام خصوصی طور پر اس مرکز اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے بھی تھا، یعنی یہ جو بھی میسج اللہ نے دیا یہ تمام تر دنیا کے لوگوں کے لیے ہی ہے، یہ چند ایک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں ہم 93۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو بھی مانتے تھے یہ لوگ، جو آخرت کو مانتے تھے وہ قرآن کو بھی مانتے تھے، اور اس میں پھر اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، حفاظت فرماتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ تو یہاں پر ترجمہ دیکھتے ہیں 93 کا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، یا وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں ہوئی، اور وہ جو کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا نزول لا سکتا ہوں، یعنی یہ قرآن جیسے اللہ نے نازل کری میں بھی کر سکتا ہوں جیسا اللہ نے نازل کیا۔ کاش تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی کیا ہے گمبھیر کیفیت میں ہوتے، یعنی یہ لوگ جو اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ کی مطلب کوئی فرما برداری ہے ہی نہیں ان کے اندر، وفاداری ہے ہی نہیں ان کے اندر، بلکہ کیا ہے تکبری سے بھرے ہوئے یہ لوگ، اپنی انا میں ان شن بک رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے کیا؟ تم اس وقت ان کو دیکھو جب ان کی روح نکالی جا رہی ہے، کیسے میں ان کو تڑپاؤں گا، یہ اس وقت تم دیکھتے، یعنی یہ ظالم موت کی گمبھیر کیفیت میں ہو تب تم ان کو دیکھ سکتے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان سے کہہ رہے ہوں اس وقت اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ہم ذلت کا عذاب پہنچا دیں گے، کیونکہ تم اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے والے تھے اور اس کی آیات کا تکبر کر رہے تھے۔ یعنی فرشتے کیا بولنے والے ہیں؟ آ جاؤ ابھی اپنی روحوں کو نکال دو، اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ اس طرح سے پیش آئیں گے فرشتے، جو موت کے فرشتے ہوں گے، تو اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ ہم پناہ، اللہ کی پناہ ایسے حالت سے کہ ہم سب کو کیا ہے ایسی حالت نہ ہو ہماری۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی آیت یا حقیقت کو جھوٹ باندھنا یا اللہ کے نام پر جھوٹے دعوے کرنا، یعنی یہ کہ مجھ پر وحی ہوئی یا میں بھی وحی لا سکتا ہوں، یہ سب باتیں کیا ہے ظالم کر سکتا ہے صرف۔ تو یہ اللہ کے ٹکر میں خود کو لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اللہ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ یہاں ایک سنگین منظر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جب ظالم اپنی موت کی شدت میں مبتلا ہوں گے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، ہمارے حوالے کرو، یعنی روح قبض کرو، اس وقت ان کے کیا ہے
पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, और ये इस तरह से जिल्लत और अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये लोगों को अल्लाह की तरफ से क्या है, जिल्लत का अजाब पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह पर एक तो झूठ बांधा और इसकी आयतों को हिकारत की नजर से देखा। तो अल्लाह ताला के मुतालिक झूठ बांधने वाला क्या है, सबसे बड़ा जालिम है। यानी जालिम की एक क्वालिटी बताई जा रही है कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाला, उसे झूठ करने वाला, या कोई भी चीज खुद घड़ने वाला और कहने वाला कि अल्लाह के तरफ से है ये सब। फिर मुझ पर वही हुई, ये झूठे दावे करने वाले लोग दुनिया में बहुत मौजूद हैं, कि कयामत तक आएंगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी वही नाजिल कर सकता हूँ। ये झूठे दावे करने वालों के बारे में यहाँ बात की गई है। फिर मौत के वक्त ये फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तो ऐसे लोगों को जिल्लत का अजाब दिया जाता है। इनके इनके बारे में यहाँ पर, यानी ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर तफसील आई है। यानी ये जो दुनिया में पावर के साथ जीते हैं और अल्लाह के साथ टक्कर लेते हैं, इनके साथ क्या होने वाला है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और आखिरी आयत हम देखते हैं, वलकत जितुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन व तकरकतुम मा खव्वलनाकुम वरा जुहूरिकुम। यानी और बेशक तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आए, जैसे कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। यानी पैदा भी हुए हम तन्हे तन्हा दुनिया में आए, कोई साथ नहीं था हमारे, और यहाँ से जाएंगे भी हम क्या, तन्हे तन्हा चले जाएंगे अल्लाह के पास, हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर नजारा कशी करी गई है यहाँ पर अल्लाह ताला ने। और तुमने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जो हमने तुम्हें दिया था। यानी दुनिया में जो कुछ हमने पाया था वो यहीं पर छोड़कर हम क्या चल दिए, अल्लाह के पास चल दिए। और हम तुम्हारे साथ वो शिफात करने वाले शरीक नहीं देखनेंगे जिन पर तुमने अपनी तवज्जो रखी थी। यानी दुनिया में तुमने जो भी काम किया, क्या किया, सिफात, सिफारिशी तौर पे काम किया, अपनी जिंदगी भर सिफारिशें ही करी आप, हमने हर जगह मदद ली, हमने मदद का मतलब सिफारिश। तो अल्लाह कहता है ये सिफारिशी तुम्हारे पास यहाँ नहीं होंगे, अल्लाह के पास कोई भी सिफारिशी नहीं होंगे। तो बेशक तुम्हारे आपस के रवाबात, यानी आपस के जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रवाबात कौन है, रवाबत कट कर जाएंगे, कोई साथ में नहीं होगा उस वक्त, सब साथ छोड़ देंगे, तुम सबसे जुदा हो जाएंगे। जिन पर तुमने दावा रखा था, जिन पर तुम घमंड करते थे, जिनकी दोस्ती पर, जिनकी तादाद पर तुम घमंड करते थे, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है, तन्हा हाजिरी। अल्लाह ताला कयामत के दिन इंसान को तन्हे तन्हा अपने सामने खड़ा करेगा। और ये अल्लाह ताला एक संगीन हकीकत से हमें आगाह कर रहा है, बिकॉज ये हकीकत हम क्या बोलते हैं उसको, गफलत में है हम सभी आज। हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, यानी बहुतों को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो अल्लाह यहाँ पर क्लियर बता रहा है, एक संगीन वक्त ऐसा आएगा कि हमें तन्हे तना अल्लाह के सामने हाजिरी देनी होगी। जैसा कि क्या है, दुनिया में क्या है, मदद होती है, शिफात होती है, यानी हमारे हमदर्द होते हैं, ये सब वहां पर नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। और दुनिया में जो माल औलाद या दीगर चीजें हमारी होती हैं जिन पर इंसान फख्र करता है, वो सब पीछे रह जाएंगे, अब किसी का फायदा हमें मिलने वाला नहीं है। तो कयामत में जो लोग दुनिया में अल्लाह के साथ शरीक करार दिए जाते थे या दूसरों को अपना सहारा समझते थे, वो इधर मिलेंगे नहीं, ये अल्लाह के पास मिलेंगे नहीं, ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की अदालत में
ایک تنہے تنہا کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات، دنیا کی روابط یعنی رشتہ داریاں اور نفسیاتی شفاعتیں، جتنی شفاعت ملتی ہے دنیا کے اندر، یہ سب امیدیں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داری ٹوٹ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، اور سب بے اثر ہو جائیں گے، ہمارے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری لاسٹ آیت 94 11 رکو مکمل ہوتا ہے، اور ہمیں یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا تمام تر چنے ہوئے بندوں کے بارے میں، تمام انبیاء کرام کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ایک ہی سبق لینا ہے یہاں سے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے پورا خاندان کیا ہے؟ عالم کا خاندان ہے، میرے باپ دادا عالم تھے، ہم بھی عالم ہیں، ایسا مطلب ہمارے بچے اگر چھوٹی موٹی غلطیاں کرے تو کیا ہوئیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے دادا حضور، ہمارے ابا حضور ہمیں معاف کرا دیں گے اللہ کے سامنے۔ لیکن اب یہ اگر جو کوئی آیتوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پتہ چلے گا کس کا بھاؤ کتنا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ نے یہاں بتا دیا، ایک لیسن ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی بڑے جتنے بھی دنیا کے اللہ تعالیٰ نے خود چنے تھے، چنندہ بندوں میں سے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، رسول ہوں، جو بھی ہوں، اگر ان کے اندر شرک کی تھوڑی سی بھی آمیزش ہوگی، ان کے اعمالوں کے اندر شرک بھی کی تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہوگی، تو وہ ان کے اعمال اللہ ضائع کر دینے والا ہے۔ ان کو دے کر، مثال دے کر اللہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، ہم آج کے مسلمانوں کو، مومنوں کو دھمکی دی ہے کہ ہمیں کیسی زندگیاں گزارنی ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے کس طرح سے دور بھاگنا ہے، نہ کہ اس کے قریب جانا ہے۔ کیوں ہم دنیا میں ایسی چیزوں کو برا ماننے کے باوجود قریب جاتے ہیں؟ کیوں؟ ہم اپنے چہتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، بھلے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن اپنے چہتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ ہمت ہم میں نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ایسی غفلتوں میں، ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ آج کا لیسن ہمیں لے کر اٹھنا ہے کہ بڑے بڑوں کو اگر اللہ نہیں چھوڑے گا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارے ساتھ کیا چیز ہوئیں گی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر آخر کے دوسرے رکوع میں بھی کیا کہا اللہ نے؟ کہ دنیا میں جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں، جن رشتوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں، جن سفارشوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں، جن کے مدد کے سہارے ہم جی رہے ہیں، جن پاورز کی وجہ سے ہم تکبر بھری زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں جاتے وقت چھوٹ جائیں گی۔ تو اللہ سے ہم آج یہی دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہاں پر 2 رکوع کے اندر جو کچھ سنا، سمجھا، اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔